وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال عز من قائل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وقال سبحانه وتعالى فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ۔ اس سے پہلے سورۃ الشورى ہے، 25واں پارہ ہے، سورۃ الشورى اور 25واں پارہ ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، جس دین کی اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام کو تلقین اور وصیت فرمائی تھی، والذی اوحینا الیک، اور آپ کی طرف بھی اسی دین کی وحی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی دین کی ہم نے وصیت اور تلقین کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم رکھو، اس دین کو زندہ رکھو، اس دین کو فعال اور ایکٹیو رکھو، اس کو متحرک اور اپنی زندگی کے اندر کار فرما رکھو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ تفرقے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ معنی ہوتا ہے لا تتفرقوا فیہ کا، کہ تم ٹکڑیاں ٹکڑیاں بن جاؤ، میں نے کوئی دین کی چیز لے لی، اس نے دین کی کوئی چیز لے لی، اس نے دین کی کوئی چیز لے لی، اب یہ اسی چیز کو سب کچھ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے بس دین اسی کا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے جی دین اخلاق کا نام ہے، کوئی کہتا ہے جی دین خدمت خلق کا نام ہے، کوئی کہتا ہے جی دین اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی توحید خالص ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی دین اس چیز کا نام ہے کہ نیکوں کا ادب کرنا چاہیے، نیکوں کی تکریم اور تعظیم کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی دین اس چیز کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت کے اندر آپ جو بھی کریں سب ٹھیک ہے، محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے۔ اب کسی نے اس چیز کو سارا دین بنایا ہوا ہے، کسی نے اس چیز کو سارا دین بنایا ہوا ہے، کسی نے اس چیز کو سارا دین بنایا ہوا ہے، نہیں، دین میں یہ ساری چیزیں ہیں، دین میں اللہ کی بھی محبت ہے سبحانہ و تعالی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہے، دین میں عقیدہ بھی ہے، دین میں اخلاق بھی ہے، دین میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان بھی ہے، اور دین میں اللہ کے محبوبوں کی محبت بھی ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان کی محبت بھی دین کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں دین کے اندر ہیں، لیکن صرف ایک ایک چیز کو لے کے اسی کے اوپر سارا کچھ کر دینا اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دینا، تو یہ دین کے اندر تفرقہ ڈالنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو اس کی بنیاد پہ گروہ بندی کے شکار ہو جانا، مختلف گروہ اور فرقے بنا لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ دین کی کوئی چیز لے کے بس اسی کے اندر منہمک ہو جانا اور دوسری کو چھوڑ دینا، فرقے بنانا اور دین کی کسی چیز کو لے کر اسی کے اوپر بیٹھ جانا اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دینا۔ جیسے آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے دین کی سیاست بھی چھوڑ دی کہ رکھی ہوئی ہے، چھوڑ دی، دین کا نظام عدل چھوڑ دیا، ہماری عدالتوں میں دین کا نظام عدل نہیں ہے، اور دین والی سیاست ہمارے ایوانوں میں نہیں ہے، ایوان سیاست میں نہیں ہے، اور ہماری تجارت کے اندر وہ جو دین کی تعلیم ہے، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، خریدار بھی خیر خواہ ہوتا ہے اور جو فروخت کرنے والا ہے وہ بھی خیر خواہ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، اور ہمارا کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو
کاٹنا چاہتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی اس کو چکر دے کے لے آؤں، اور وہ کہتا ہے یہ آیا ہے تو میں اس کو کوڑا ہی اٹھا کے دے دوں۔ تو تجارت بھی نہیں۔ اور معاشرت کے اندر دین کی تعلیم یہ ہے کہ گھر کے اندر عاشروہن بالمعروف، بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارو، لیکن ہمارے گھروں کے اندر اختلاف ہے، ناچاکی ہے، اور تلخیاں ہیں، شکایتیں ہیں، اور بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ اور رشتہ داروں کے معاملے میں رشتے ناطے کو جوڑا نہیں جاتا، بلکہ رشتے ناطے ٹوٹے پڑے، رشتے ناطے ٹوٹے پڑے۔ اور دین ہے جنازہ پڑھنا ہے جی، تو جنازہ جو ہے یہ کسی عالم کو بلا کے پڑھا دیا جائے، اور نکاح کرنا ہے جی کسی عالم کو بلا کے، قاضی صاحب کو بلا کے نکاح کے بول پڑھا دیے جائیں۔ باقی جنازے کے موقع پر جو رسمیں ہیں، جو اپنے بنائے ہوئے اور پیچھے سے آئے ہوئے ہندوؤں کے طریقے، ہم نے بھی ان کو مشرف باسلام کر لیا ہے۔ وہ پھل کرتے ہیں، ہم کل کرتے ہیں، وہ پھل کرتے ہیں، ہم کل کرتے ہیں۔ وہ ہڈیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں نا گنگا میں بہانے کے لیے، تو کہتے ہیں پھل کر رہے ہیں، پھول کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کل کر رہے ہیں۔ وزن بھی نہیں بدلا لوگوں نے۔ اور اسی طرح 10واں 7واں 40واں سارے کام جو وہ کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں، برسی بھی وہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہم جنازوں کے موقع پر بھی کرتے ہیں، اور شادی کے موقع پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ان کی رسمیں ہیں۔ تو ہم نے جو دین بنایا ہوا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کی جو دین کی ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اور باقی سب ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو یہ دین کے اندر تفریق کہ کچھ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا، بہت کچھ چھوڑا ہوا ہے، اور چند چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے کہ پورے دین کو زندہ کرنے کی دعوت دو۔ ان اقیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم کرو۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ کو ماننے کا نام۔ دین ہے اللہ کو ماننا۔ کیا ماننا؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو اپنا رب ماننا، اور اللہ رب العزت کو اپنا الہ ماننا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور دین اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کو ان صفات سے متصف ماننا جو صفات کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور مخلوق۔ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ احد الصمد، اللہ احد، قل هو اللہ احد، وہ یکتا اور یگانہ ہے، اور الصمد سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ ایک اکیلا یکتا اور یگانہ ہے، بے مثال ہے، اور کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے کاموں کے اندر اس کا مشیر اور وزیر نہیں۔ اللہ رب العزت ایک ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کو ماننا، اور جو اس کے حقوق ہیں صرف اسی کے لیے وہ حقوق پیش کرنا، عبادت کے، نظر و نیاز کے، محبت اور تعظیم کے، اور مدد طلب کرنے کے، دعائیں التجائیں کرنے کے، یہ سارے اس کے حق ہیں، اسی کے لیے ان کو خاص رکھا جائے۔ یہ تو دین ہے، یہ تو دین ہے۔ اور بے دینی کیا ہے؟ بے دینی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اوروں کو یا تو اللہ بنا لے، یا اللہ جیسا بنا کے ان کے بارے میں ایسے ہی تصورات قائم کر لے جیسے ایک انسان کے اللہ کے بارے میں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہٹا کر اللہ کی مخلوق پہ لگا دینا، یہ لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے عصر حاضر اور دجالی فتنے، اور ان فتنوں سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ موجودہ دور اور اس دور کے اندر دجالی فتنہ اور اس فتنے سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ تو بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی بھی آیا اس نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو
دجال کے فتنے سے خبردار کیا، اس کے فتنے سے خبردار کیا کہ دجال کے فتنے سے بچنا، اس سے خبردار رہنا، اس فتنے میں مبتلا نہ ہونا۔ حالانکہ دجال نے تو آخر زمانے میں آنا ہے، لیکن اس کے فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا، اس لیے کہ اس کا فتنہ ہر دور میں رہا ہے، دجال کا فتنہ ہر دور میں رہا ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ فتنہ پھر اتنے عروج پر اور اتنی قوت سے اور اتنی شدت سے رونما ہوگا کہ جن کو اپنے بارے میں یہ خوشگمانی ہوگی کہ ہم تو پکے دیندار ہیں، عقیدے والے ہیں، پختہ ایمان یقین والے ہیں، وہ اس خیال سے جائیں گے اس کے پاس، اور وہ ایسے چکر چلائے گا اور ایسے فریب کے جال پھیلائے گا اور ایسا دھوکے کا سامان کرے گا کہ یہ جائیں گے اور اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شدید فتنہ ہوگا اس کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کے بارے میں وہ کچھ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے نبی نہیں بتاتے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اس دجال کا ظہور ہونا ہے جو دجال اکبر ہے، اور اس دجال سے پہلے اس کی لائن کے اوپر اور اسی والا کام کرنے والے دجال بہت آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر 30 کے قریب دجال اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ دجال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دجال کا معنی ہوتا ہے فریب کار، دجل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گڑبڑ کر کے ملا جلا کے کسی کو دھوکہ دینا، سونے کے اندر پیتل ملا کے، تانبا ملا کے، اور کوئی دھات ملا کے ذرا سی مقدار اس میں سونے کی ہو، اس کو کہنا یہ سونا، یہ دجل ہے، یہ دجل ہے، یہ دجل ہے۔ تو دجل کسی چیز کو چھپا دینا اور اس سے دھوکہ دینا، اور کسی چیز کو آپس میں ملا کے لوگوں کو فریب دینا اور انہیں پاگل بنا کے اپنے پیچھے لگا لینا، اس چیز کا نام دجل اور اس چیز کا نام فریب کاری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئیں گے میری امت کے اندر، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ایسے دجال آئیں گے جو لوگوں کے خیر خواہ بن کے اٹھیں گے کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے کھڑا ہوں، تمہارے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں، تمہاری آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں، تمہاری فلاں چیز کے لیے لڑ رہا ہوں، تمہارے یہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ لیڈر آئیں گے اور لوگوں کو چکمہ دیں گے کہ ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں اور تمہارے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا اقتدار اور اس اقتدار کے ساتھ وابستہ مفادات اور اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے ایسے چیزیں جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں گے، عوام کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، اور اس کے لیے وہ کریں گے بھی کچھ نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کی فکر اور جس چیز کا خوف اور خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ الائمۃ المضلین، ایسے رہنما جو صحیح راستہ بتانے کی بجائے غلط راستہ بتائیں گے۔ کس کے اندر؟ دنیا کے اندر بھی، دین کے اندر بھی۔ دنیا کے معاملے میں بھی غلط راہ پہ چلائیں گے اور دین کے معاملے کے اندر بھی غلط راہ کے اوپر چلائیں گے۔ مجھے ان کا ڈر ہے، لوگوں نے تو پیچھے لگنا ہوتا ہے، جس کسی نے ان کی رہنمائی کا جو ہے کام سنبھالا اور وہ ان کا رہنما بن گیا تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، اور وہ اس کو غلط راستے کے اوپر لے چلے۔ وہ کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ جی میں بڑا تحقیق کرنے والا ہوں، میں بڑا محقق ہوں اور میں سچ کہنے والا ہوں، اور علم اسے ہو نہ، وہ بھی لوگوں کو پیچھے لگا لیتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح لیڈر جو ہیں وہ سیاسی، وہ بھی اس طرح لوگوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں جنہیں زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے اور بات کرنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے کل منافق علیم باللسان، ایسے بندے کا اندر کھوٹ ہے لیکن زبان کا بڑا میٹھا ہے، میٹھی زبان سے لوگوں کو پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو ایسے فریب کار اس امت کے اندر ہونے والے ہیں، لیکن جو بڑا دجال ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں، اس کی نشانیاں بتائیں کہ وہ قد اس کا
جسم بھاری ہوگا اور قد جو ہے وہ اونچا نہیں ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھیں عیب والی ہوں گی۔ جو سیدھی آنکھ ہے یہ تو پچکی ہوئی ہوگی اور بے نور ہوگی، اور جو اس کی دوسری یہ لیفٹ والی آنکھ ہے اس کے اوپر یہ جو شروع کے حصہ ہوتا ہے جہاں سے وہ پانی نکلتا ہے اور وہاں گدھ آ جاتی ہے، یہاں اس کے اتنا سارا جو ہے نا وہ گوشت چڑھا ہوا ہوگا ناخن کی طرح، جو اس کی آنکھ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، اور یہ آنکھ بھی اس کی عیب والی ہوگی، اور اس کے پاؤں جو ہیں نا وہ ایسے ہوں گے، آگے سے آگے کی طرف اور ایڑیوں سے پیچھے کی طرف، پیچھے سے ایڑیاں کی طرف سے پاؤں پھیلے ہوئے اور آگے سے پاؤں آگے ہوں گے، ایسے ایسے اس کے پاؤں ہوں گے، ایسے ایسے ایسے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے اور رنگ اس کا سرخ ہوگا، اور اس کے بال جو ہے گھنگریالے ہوں گے، جیسے حبشیوں کے بال نہیں ہوتے اس طرح کے اس کے بال ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری چیزیں بتائیں، فرمایا اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی، اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ اور احادیث میں آتا ہے پہلے تو وہ دعوے کرے گا کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، نیکوکار ہوں، نیکوکاری کے دعوے کرے گا، اور پھر اس نیکوکاری سے یہ کہے گا کہ میرے اوپر وحی بھی آتی ہے، میں نبی ہوں، نبوت کا بھی دعویٰ کر دے گا، اور پھر اس کے بعد دعویٰ کرے گا کہ میں نبی نہیں بلکہ میں رب ہوں، ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا، اور پھر وہ لوگوں کو ایسا فریب دے گا، اللہ اکبر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں زندہ کر دوں، اور اس طرح کے وہ کام کرے گا کہ آسمان کے اوپر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے، اور جو لوگ اس کے مانیں گے ان کے اوپر بارش برسے گی، اور جو اس کا انکار کریں گے وہاں قحط پڑ جائے گا، وہاں قحط پڑ جائے گا، اور پوری زمین کا وہ چکر لگائے گا کتنے دنوں کے اندر؟ 40 دنوں کے اندر، پوری روئے زمین کے اوپر مسیح، یعنی پوری زمین کے جیسے پیمائش کرنے والے نہیں ہوتے، یہ گرداوری کرنے والے اور زمین کی پیمائش کرنے والے اور ساری چیزوں کا نشان لگانے والے، اس طرح پوری زمین کے اوپر پھیل جائے گا، سوائے چند شہروں کے۔ طور کی مسجد وہاں نہیں جا سکے گا، بیت المقدس کی مسجد وہاں نہیں جا سکے گا، مکے میں نہیں جا سکے گا، مدینے میں نہیں جا سکے گا، باقی ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، اور دنیا میں پھیل کے یہ اس کے 40 دن ہیں، ان میں سے ایک دن سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی سارے دن جو ہیں اس کے عام روٹین کے ہوں گے، اور ان دنوں کے اندر وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور کرے گا کیا؟ کرے گا وہ یہ کہ لوگوں کو کہے گا کہ میرے پاس جنت ہے، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ ان لوگوں کو جنت نظر آئے گی جو اس کے ماننے والے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھنے میں جنت ہوگی لیکن حقیقت میں وہ دونوں، وہ آگ ہوگی، اور وہ کہے گا میرے پاس ایک آگ بھی ہے، میں اس میں ان کو ڈالوں گا جو مجھے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو موقع مل جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے اس میں کود جائے، جس کو وہ جہنم کہتا ہے، وہ اس کے لیے آگ نہیں ٹھنڈی کر دے گا، جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی، جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی۔ اور یہ لوگوں کو بتائے گا کیا؟ پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو مسلح اور ریفارمر ثابت کرے گا، اور کام اس کا کیا ہوگا؟ فساد کرنا، کام اس کا فساد کرنا۔ پھر کہے گا میرے اوپر وہی آتی ہے، اور جھوٹا ہوگا، وہی نہیں اس پہ آتی ہوگی، شیطان اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، شیطان اس کو وہی کر کے سکھاتا ہے کہ اب یہ کر، اب یہ کر، اب اس کا ٹچ دے اور اس کا ٹچ دے، اور اب یہ نعرہ لگا، اور اب یہ پروپیگنڈا کر، اور اب یہ بات کر، اب یہ بات کر، شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے اس کو، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ دعویٰ کر دے گا کہ رب میں ہوں، وہ نہیں ہے، اور ہم نے کیا کہا ہوا ہے؟ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، ہم نے اللہ کو رب مانا ہوا ہے۔ کوئی آئے کسی رنگ میں آئے، رب کا اختیار لینا چاہے، رب کا مقام لینا چاہے، اپنے آپ کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر ربانی صفات، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ایک ہے، لا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں، عہد الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے، شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں۔
اور ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ. ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں اور ایسی بات کہیں کہ بس اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ، کہو اللہ میرا رب ہے. پھر پکے ہو جاؤ اس کے اوپر، اللہ کو رب مان کے پکے ہو جاؤ اس کے اوپر. رب کا معنی کیا ہے؟ مالک. رب کا معنی کیا ہے؟ رازق. رب کا معنی کیا ہے؟ میرے اوپر کنٹرول رکھنے والا. میرے دل کی دھڑکنیں، میری شریانوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. جب چاہے پریشر اللہ اکبر انکریز کر دے، شریان پھٹ جائے، ہیمپریج ہو جائے برین، اور انسان اللہ اکبر زندہ لاش بن جائے. اور دن نہیں سالوں تک ایسے پڑے رہتے ہیں جن کو اپنے آپ کی خبر نہیں. اللہ میرے سامنے ہیں ایسی مثالیں. 18 سال ہو گئے ہیں بیچارہ پڑا ہوا ہے، سوکھ کے کانٹا ہو گیا، اور بیچارہ اسی لاش کو بیچارے سنبھال رہے ہیں گھر والے. انسان کو ایسے کر دیں. رب وہ ہے جس کا ان ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول ہے. اور باقی جو ربوبیت کا دعویٰ کرے، فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور آج کی ریاست بھی یہ کہتی ہے کہ ہم رب ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، جو چاہے قانون بنائیں، جس چیز کو چاہے اس کو نافذ کریں، جس چیز کو چاہے روک دیں، جس چیز کو چاہے منسوخ کر دیں. نہیں، ہم بندے ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں. ہم اس کے قانون کے پابند ہیں. جو دائرہ ہماری پابندی کا ہے وہاں تو ہم پابند ہیں. جہاں ہمیں تھوڑی بہت ہی آزادی ملی ہے وہاں بھی اس کے قانون اور اس کی شریعت اور اس کے نظام اور اس کی حدود اور احکام کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. اسی میں عافیت ہے. اگر خود مختاری کا دعویٰ کریں گے تو مریں گے. پابندی والی زندگی ہے. کیوں؟ فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ قید خانے میں مرضی چلتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہم آزاد ہیں، ہم حقیقی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم حقیقی آزاد ہو جائیں. کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ شریعت سے آزادی چاہتے ہیں؟ نہیں، شریعت کی پابندی میں اللہ رب العزت نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے. آج جو صورتحال بن رہی ہے میرے بھائیوں، آزادی کے نام پر، خود مختاری کے نام پر، اور اپنے حقوق کے نام پر، یہ ایسی ہے کہ لوگ، بات دوسری طرف نکل جائے گی، ٹائم بہت محدود ہے. آج کل کی جو فلسفی ہے، جو سیاسی فلسفہ ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے اپنے فیصلے کرنے کا اور اپنی مرضی کے اوپر عمل کرنے کا، اور جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کرے، جس کو یہ اچھا سمجھتا ہے وہ کرے. کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور کوئی اس پر قدغن نہیں لگا سکتا، روک ٹوک نہیں لگا سکتا. یہ فلسفہ ہے سیاست کا آج کا. ہیومینٹی اور انسان کی فریڈم، آزادی، اور انسان کی خوشی، پلیئر، کہ میں نے زندگی خوشی کے ساتھ گزارنی ہے، میری خوشی میں کوئی آدمی کیوں آ کے رکاوٹ بنے. یہ فلسفہ ہے یا نہیں؟ دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے یا نہیں؟ یہ دجالی فتنہ ہے، یہ دجال کا چکر ہے کہ لوگوں کو بندگی سے ہٹا کے اس بات پہ لگا دیا کہ میں آزاد ہوں، میں آزادی میں زندگی گزارنی ہے. یہ مغرب سے آیا، فرانس سے آیا، اور جہاں کہیں سے بھی آیا، یہ راستہ نہیں ہے. ہم کیا ہے؟ یا کا نعبد، مولا تیرے بندے اور تیرے غلام، تو ہمارا رب ہے. تیرے نظام کائنات کا جو تو نے نظام بنایا اس کے تو ہم پابند ہیں. نہ آنے کا اختیار، نہ جانے کا اختیار، نہ شکل کا اختیار، نہ رنگ کا اختیار، نہ خاندان کا اختیار، نہ جس علاقے میں پیدا ہوئے کوئی اختیار نہیں. کسی کو کہیں پیدا کر دیا، کسی کو کسی گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی گھر میں پیدا کر دیا. یہاں تو کوئی اختیار نہیں، یہ بے بس ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو تو نے ہمیں آزادی دی ہے، اس آزادی کو بھی ہم تیری رضا کے تابع کرتے ہیں. رضیت باللہ ربن، مولا میں تیرے رب ہونے پہ راضی، میں تیرے احکام کی، تیری حدود کی، تیرے نظام کی پابندی کروں گا، وفادار اور فرما بردار بندوں کی طرح. دجالی فتنہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے کاٹ کر انہیں یہ کہنا کہ تم ہو، یا کسی اور کو بنا لو. وہ کسی لیڈر کو بنا لیتا ہے، کسی نظام کو بنا لیتا ہے، کسی فلسفی کو بنا لیتا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کو بنا لیتا ہے، اور کوئی کسی فلم سٹار کو بنا لیتا ہے. آئے آئے آئے. یہ دجالی فتنہ ہے، اللہ سے ہٹانا. اور وہ کیا کہے گا؟ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، انا ربکم، میں زندہ کرتا ہوں، میں مردہ کرتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں آسمان کو کہتا ہوں پانی برسائے. اور آج یہ جو قوتیں ہیں G8، اللہ اکبر، یہ کنٹریز جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور یہ دنیا کے بڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نظام چاہیں گے یہ چلے، ہم جو دنیا سے بنوائیں گے وہ دنیا مانے گی، ہمارے نظام کے لوگ پیچھے چلیں گے. اور ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کہیں.
صاحب سلامت، جیسے سر آپ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں، یہ دجالی فتنہ ہے میرے بھائیوں اس دور کا، لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر مخلوق کے پیچھے لگانا کہ وہ مخلوق کے فرما بردار بن جائیں، ان کے غلام بن جائیں، ان کی بات مانیں، جو وہ کہیں کہ یہ کرنا ہے اسے کرنے کے لیے تیار، اور جس چیز سے روکیں اسے چھوڑنے کے لیے تیار، جس چیز سے بھی کہو ہم دستبردار ہو جاتے ہیں۔ آئے دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اخلاق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، شرم و حیا سے دستبردار ہو جاتے ہیں، انسانیت کی ان قدروں سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں انسان انسان بن کے رہے، جانور اور نعوذ باللہ کتا اور خنزیر بن کے نہ رہے، انسان انسان بن کے رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے لیے بھی قانون سازی کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی قوانین اور ایکٹ بنا کے ہم معاشرے کے اندر نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ دجالی فتنہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کا حل یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے، رزق اس کے پاس ہے، زندگی کون مالک ہے زندگی کا؟ اللہ، رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، حکومت اور اقتدار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ اللہ ہے۔ اللہ کو رب ماننا ہے اور پھر اللہ کی مان کے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی مان کے زندگی گزارنی ہے۔ اس دجال کا فتنہ بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں رب ہوں، اور دھوکہ دے کے کہے گا۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی بصیرت دی ہے وہ دیکھے گا ایک آنکھ سے کانا اور دوسری آنکھ بھی عیب والی اور شکل بھی پوری طرح ٹھیک نہیں، پاؤں ایسے ٹیڑھے، پیچھے سے کھلے آگے سے بڑے ہوئے، قد بھی بڑا نہیں ہے اور موٹا ہے۔ جو آدمی چھوٹے قد کا ہو اور ٹھلا ہو تو ذرا اچھا نہیں لگتا، وہ مناسب سڈول جسم ہو اور ذرا لمبا قد ہو اور مناسب جسم ہو وہ اچھا لگتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے اس میں نقص ہے، اور دعویٰ کیا کرے گا کہ میں رب ہے، میرا رب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زندگی میں اللہ رب العزت کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے مرنے کے بعد، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا کاف فا را، پڑھا لکھا مسلمان بھی اس کو پڑھے گا اور ان پڑھ کو بھی نظر آ جائے گا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اور آج کی جو یہ میں نہیں کہتا کہ یہی دجال ہے جو آج ہے، یہ اس کا فتنہ ہے، اور جو وہ دجال ہے تو انسان کی اولاد میں سے ہوگا، انسانی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ انسان ہی ہوگا، اس نے آنا ہے، وہ برحق ہے، اس کا آنا یقینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبریں دی ہیں، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا، اور ظاہر بھی ہوگا کن میں؟ یہودیوں میں، یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں، اصفہان کے علاقے میں ظاہر ہوگا، اور 70,000 یہودی وہ جنہوں نے تیلسان پہلے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے وہ ان کا مذہبی لباس پہنا ہوا ہے، یہودیوں کی ٹوپی ہوتی ہے ایسے کر کے رکھی ہوتی ہے ایسے کر کے، اور چادر اوپر لی ہوتی ہے ان کے مذہبی رہنماؤں نے، تو یہ 70,000 مذہبی رہنما اس کے پیروکار ہوں گے، اور وہ آئے گا، اور یہ لوگ جو کوئی جھوٹی کرامت دکھا دے، کوئی اللہ اکبر، کوئی کسی کے ساتھ کوئی شعبدہ دکھا دے، کوئی ایسی ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کسی کو پیچھے لگا لے، تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ سپیکروں کے اوپر پھونک مارنے والے اور لوگوں کو دم کرنے والے اور پانی کی بھر بھر کے بوتلیں بیچنے والے کہ یہ آب شفا ہے، اس کو آب حیات بنا کے لے جاؤ، یہ لوگوں نے دیکھے ہوئے، جگہ جہاں کوئی بیٹھ جاتا ہے اس کو ماننے والے مل جاتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ کمزور عقیدے والے یہ سب اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں آئے گا، مدینے میں تو نہیں آ سکے گا، باہر بیٹھے گا، حرم کے باہر بیٹھے گا، اور مدینے کے اندر بھونچال آئے گا، اور مدینے کے اندر جب بھونچال آئے گا تو مدینے کے منافق مرد اور عورتیں نکل کے سب اس کے ساتھی بن گئے، سب اس کے ساتھی بن گئے، اور جو پکے ایمان والے ہیں وہ اس کے سامنے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ جائے گا اس کے سامنے تو وہ کہے گا میں تیرا رب ہوں، کہ جھوٹا ہے تو کافر ہے، تو کہے گا وہ تمہیں قتل کر دوں گا، اسے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دے گا، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو زندہ کرے گا، تو اس کو کہے گا تو اب بھی مجھے نہیں مانتا، میں نے تمہیں مار دیا تھا، اب تمہیں زندہ کر دیا، تو کہے گا مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو کافر ہے، پھر اس کو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، دوبارہ اس کو کچھ نہیں کر سکے گا، اللہ رب العزت اس کو عاجز کر دے گا۔
تو جو ایمان والے ہیں وہ اس کا انکار کریں گے، اور جو نفاق والے ہیں اور جو کھوٹے اور جھوٹے ہیں، ہر ایک کے پیچھے لگ کھڑے ہوتے ہیں، اندھے پیروکار، یہ سب اس کے پیچھے ہو جائیں گے، یہ سب اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، لوگوں کو اپنے نظام کے پیچھے لگائے گا، اور ہم نے کس نظام کے پیچھے لگنا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو کون لے کے آیا ہے؟ اللہ کے سچے نبی اور رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس دین کے پیچھے چلنا ہے جس دین کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس دین کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت، یہ وحی کے اوپر قائم دین، اس دین کی پیروی کرنی ہے۔ کسی کا فتویٰ، کسی کا خواب، کسی کا ذوق، کسی کا وجدان، کسی کا عرفان، کسی کا گیان، کسی کی کوئی چیز، ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتنی ریاضت کی ہو، کتنے چلے کاٹے ہوں، کتنے مشقیں کی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، دین اگر ہے تو صرف وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، قرآن و سنت کی شکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس دین کے اوپر چلنا ہے۔ تو دوسرا فتنہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے ہٹا کر لوگوں کے پیچھے لگا دیا جائے۔ یہ دجالی فتنہ ہے، یہ دجالی فتنہ ہے۔ کبھی تقلید کے نام پر، کبھی امام معصوم کے نام پر، اور کبھی باطنی علم کے نام پر، کبھی لدنی علم کے نام پر، اور کبھی خواب میں زیارت ہوئی ہے، فلاں آیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ یہ سب فریب ہیں، یہ سب فریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی توحید کو مان کر جس دین پہ کھڑا ہوا جائے وہی دین ہے۔ جس دین کے اندر شرک ہو وہ اللہ کو اتارا ہوا دین نہیں۔ اور یہاں تو ایسا شرک ہے کہ میرا خیال ہے کوئی محلہ ہی ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی کرنی والا نہیں بیٹھا ہوا اور دفن کیا ہوا۔ اس کو اس نے سنبھالا ہوا، اس کو اس نے سنبھالا ہوا، اس کو اس نے سنبھالا ہوا، ان کو یہ دے رہا ہے، ان کو وہ دو رہا ہے، ان کو وہ دے رہا ہے۔ اور یہ جو ان کے جانشین ہیں، یہ مرتے بھی ہیں، یہ ہرتے بھی ہیں، یہ گرتے بھی ہیں، یہ ذلیل بھی ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ان کا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کا سب کچھ ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ آپ کے پاس ہی ہے ماشاءاللہ، آپ شہر اولیاء کے رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنا اور اللہ رب العزت سے لوگوں کو توڑ کر لوگوں کو اور چیزوں کی طرف لگانا، یہ دجالی فتنہ ہے۔ اور تیسری جو بڑی چیز ہے اس دجال کی، وہ یہ ہوگی کہ وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس جنت ہے اور میرے پاس دوزخ ہے، اور میں تمہیں دیتا ہوں، میں جن سے راضی ہوں، جو مجھے ماننے والے ہیں، میں ان کے اوپر ہن برساؤں گا، بارشیں برسے گی، زمین کی پیداوار ہوگی، اور ان کی خوشحالی ہو جائے گی، اور ان کے دن بدل جائیں گے، قحط ختم ہو جائیں گے، اور غربت و افلاس ختم ہو جائے گا، اور جو نہیں مانتے ان کے اوپر تنگی آ جائے گی، ان کے اوپر تنگی آ جائے گی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں دین کے اوپر چلو گے، دین کو سینے سے لگاؤ گے، دین کے مطابق زندگی چلاؤ گے تو پتھر کے دور میں چلے جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ دین سے دور کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ جنت اور دوزخ یہی دنیا ہے، جو تنگی میں ہے وہ دوزخ میں ہے، اور جو خوشی میں ہے وہ جنت میں ہے۔ اور آج ہر کس کی کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ میرا گھر میری جنت، میرا گھر میری جنت، اور میرے اثاثے میری جنت، میرے شاپنگ مال، میرے اللہ اکبر ٹریڈ سینٹر، اور میرے یہ مربے، میرے جزیرے، میری کمپنیاں، میری بزنس امپائرز، یہ سب میری جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وقت آتا ہے تو پھر بولنے جگہ بھی نہیں ہوتا، اور منہ میں چمچہ ڈالنے جگہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جنت ہے، جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کو جنت سمجھنا، اور وہ جنت بھولی ہوئی ہے، وہ آخرت بھولی ہوئی ہے، اس کی فکر ہی کوئی نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ اسی کے لیے پلاننگ ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے ہر وقت کی سوچ بچار اور ادھیڑ پن ہے کہ میری یہ بن جائے، کبھی اس کا خیال بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یبغض، اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے کل جعذری جواز، ہر وہ شخص جعذری بڑا متکبر اور گھمنڈی ہے، جواز اور بہت زیادہ بخیل ہے، کل جعذری جواز سخاب فی الاسواق،
بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر اور ٹریڈ سینٹروں کے اندر سخاب فی الاسواق بول رہا ہے، کبھی ادھر لائن ملائی ہوئی ہے، کبھی ادھر کانفرنس میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، سخاب فی الاسواق جیفت باللیل حمار بالنہار، رات کو مردار کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے کہیں نشے میں، اور کہیں نعوذ باللہ کسی ایسی حالت میں، کبھی کسی ایسی جگہ کے اوپر، کلبوں کے اندر اور گند کی جگہوں کے اوپر، جیفت باللیل حمار بالنہار، اور دن میں گدھے کی طرح جتا ہوا ہے، عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، دنیا کا بڑا سیانہ اور آخرت کا بالکل بے عقل جاہل۔ اللہ کو ایسا بندہ قطعاً نہ پسند۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے تو اللہ رب العزت نے اصل زندگی گزارنے کی جگہ کون سی بنائی ہے؟ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، پچھلے گھر کی زندگی اصل زندگی ہے، عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سودا ہے۔ تو کہتا ہے میری 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 کہ جمع کرتا رہتا ہے، اکٹھی کرتا رہتا ہے، اور سانس اکھڑا نکلا، آنکھیں بند ہوئی، کہتے ہیں کڈو اینو، چکو اینو، پچاؤ اینو، چلو جی نام بھی گیا، اور چیزوں کے اوپر سے بھی نام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، دنیا تو دھوکے کا سامان۔ وہ کہتا ہے میری، وہ کہتے ہیں تیری نہیں، تو چل، یہ اوروں کی ہے، اور پیدا ہو گئے ان کے وارث۔ تو اس دنیا کے اوپر لوگوں کو لگا دینا یہ دجالی فتنہ ہے، اس دنیا کو سب کچھ سمجھنا۔ اور آج ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں کوئی پریشان ہے تو کیا ہے، یار بزنس جو ہے نا بیٹھ گیا، تم بھی کیوں پریشان ہو یار، بچوں کا جو ہے نا کوئی جاب نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، بچے بیکار ہیں، ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جو پریشان ہے دنیا کی وجہ سے پریشان ہے، اور جس کی باچھیں کھلی ہوئی ہیں اس سے پوچھو بھی خیر، کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے یار، بڑی مہربانی ہے، بچے بھی سیٹ نے، وہ امریکہ چلا گیا، وہ کینیڈا چلا گیا، انواع مل گیا، انواع مل گیا، اسی بھی اتنے بیٹھے ہیں، کدی کینیڈا چلے جائیے، کدی جاپان چلے جائیے، کدی کتنے چلے جائیے، خوش ہے اس بات سے۔ کوئی نماز، کوئی دین، کوئی اللہ، کوئی توبہ، کوئی آخرت، کوئی چیز نہیں ہماری زندگی کے اندر۔ دنیا کے اوپر لگا دیا، آخرت بلا دی، اللہ کو بلا دیا، اللہ رب العزت کی ملاقات کو بلا دیا، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے دن کو بلا دیا۔ یہی دنیا سب کی پشت بن گئی۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جو اللہ کے محتاج، اللہ کے بندے، نیک پر اللہ کے پروردگار کے فرما بردار اور وفادار بندے ہیں، ان کو انہوں نے کارساز بنایا ہوا ہے، ان کو مددگار بنایا ہوا ہے، اور ان کے ناموں کی دعائیاں دیتے ہیں، اور ان کے نام پہ نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہیں۔ یہ کفر والا کام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم میں ان کے لیے مہمانی تیار کی، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ کیا آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ کام محنت کر کے خسارہ پانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری بھاگ دوڑ محنت کوشش اسی دنیا کے لیے ہی تھی، اور اسی دنیا میں ہی رہ گئی، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سورہ کاف وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں اس کی پہلی 10 آیتیں اور ایک روایت میں پچھلی 10 آیتیں، یہ فرمایا اگر دجال کا فتنہ رونما ہو جائے تو یہ آیتیں پڑھ کے اس پہ پھونکو، اور ان آیتوں کے اوپر یقین کرو، اللہ اس کے فتنے سے تمہیں بچا لے گا۔ اور ان دونوں جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جو حقیقت بیان فرمائی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اب وقت ختم ہو گیا ہے، یہ تو سچی بات ہے، سورہ کاف کے متعلق اور فتنہ دجال کے متعلق تو بڑی لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں یہ بتاتا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اگر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو اصحاب کاف کی طرح کر دو، سب کچھ قربان کر دو، ایمان بچا لو، شاندار اور بڑے آرام آسائش والے گھروں کی بادشاہوں والی زندگیاں قربان کر دو، ایمان بچا لو، یہ کامیابی ہے۔ اور جو پھر قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پہاڑوں کے اندر بھی کیسے، اللہ اکبر، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، فرمایا لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو ہم بدلتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، وہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی جائے تو دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈر کے واپس آئے، وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، وہ سوئے ہوئے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں تو وہ جاگ رہے ہیں۔
اور سال ہا سال تک پڑے رہے، نہ ناخن بڑھے، نہ بال بڑھے، نہ کپڑے گلے، نہ مچھر نے کاٹا، نہ چونٹی نے کاٹا، نہ مچھکی نے تنگ کیا، میرے اللہ نے ایسی آرام کی نیند سنا دی۔ اللہ اللہ۔ سورہ کاف کی پہلی آیتیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بتایا ہے، لوگو انا جعلنا مال الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دنیا کی ساری زندگی کی یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ تمہارا امتحان ہے۔ جعلنا مال الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ جو وسائل ملے ہوئے ہیں، کسی کو چودر ملی ہوئی ہے، کسی کو مربع ملے ہوئے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی سیاست میں ہے، کوئی حکومت میں ہے، کوئی جہاں کہیں بھی ہے، یہ اس لیے ہے کہ تیرا امتحان ہے کہ بہتر عمل کون کرتا ہے، اور تو بہتر عمل کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جا، اور تو اللہ کو بھول کر کسی کو سب کچھ سمجھ کے اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کو بھول گیا، امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انا جعلنا مال الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اور یہ جو کچھ ہے یہ سب چٹیل میدان ہو جانے والا ہے، یہ رونقیں، یہ بلڈنگیں، یہ قلعے، یہ پلازے، اور یہ بہت بڑی بڑی عمارتیں، بڑی مضبوط عمارتیں جن پہ آگ بھی اثر نہیں کرتی، طوفان بھی اثر نہیں کرتے، زلزلے بھی اثر نہیں کرتے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلی آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کیا، اور آخری 10 آیتوں کے اندر بھی اللہ نے یہی حقیقت بیان فرمائی کہ ذل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا سارا کیا کرایا اس دنیا میں رہ گیا، اور آخرت میں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا جو نیکیوں کے ترازو میں رکھا ہے۔ دنیا پرستی، مادہ پرستی، دنیا کے اوپر ساری توجہ اور محنت، یہ فتنہ دجال ہے، یہ دجالی فتنہ ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ، آپ لوگ 7 بجے نماز پڑھتے ہیں کہ اذان کہتے ہیں؟ اچھا نہیں، بس میں ختم کرنے والا ہوں، مجھے آپ کا پتہ ہے آپ نے بڑا انتظار کیا ہے، تو آخری حدیث سناتا ہوں میں۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، فتنوں کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا فتنے آئیں گے۔ فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امتحان، آزمائش۔ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، امتحان ہے۔ مال لے کے کسی کی محبت میں آ گئے، اللہ کو بھول گئے، دینے والے کو بھول گئے، اس کے نام پہ اگر وقت آتا ہے تو دینے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے میرے تو بڑے کام ہیں جی، بڑے دھندے ہیں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے، اور سارا کچھ اس نے دیا اور وہ لے بھی لیتا ہے۔ ایسے نہیں دیکھے کہ بہت کچھ تھا لیکن پتہ نہیں کہاں گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، کیسے ساری چیزیں ختم ہو گئے، کوڑی کوڑی اور ٹکے ٹکے کے فقیر۔ سچی بات ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جن کے بنگلے تھے وہ ایک چھوٹے سے پورشن میں سمٹ کے آ گئے، کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ ایسے ہوتا ہے انسان، کس چیز پہ مغرور ہوتا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیسہ انسان کے پاس آیا، اس سے انسان غلط راستے پہ آ جاتا ہے، اور اولاد کے پیچھے پڑھ کے سب کچھ بھول گیا۔ جو کی کریے، اولاد پالنی ہے، سنبھالنی ہے، انہوں نے برسر روزگار کرنا ہے، انہوں نے رشتے کرنے نے، انہوں نے کام کرنے نے، اس بات سب کچھ بھولے۔ اولاد بھی فتنہ، مال بھی فتنہ، اور بیویاں بھی فتنہ ہوتی ہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، فرمایا تمہارے دشمن ہوتے ہیں جو تمہیں دین سے موڑتے ہیں، دین سے روکتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں پہلے وعدہ کر لو پھر اگے جائے گا تو دیکھے جائے گا۔ یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا دور آنے والا، امتحان ہوں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس فتنے کے دور میں ہم کریں کیا، ہم کریں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہی ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی، اونچی سی، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ قائد اور ہادی، مرشد اور پیشوا یہ ہے، دوسرے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ممبر بننے سے پہلے کی بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے زمین کے اوپر ایسے ہاتھ نا، ایسے زمین کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، فرمایا ہاکذا ففعلوا، اس طرح دین کے اوپر جم جانا، پکے ہو جانا، جو دین ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسے پکے ہو کے جم جاؤ دین کے، ہاکذا ففعلوا، دین کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ اور جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی کیا تھا
اللہ اکبر۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اسی دین کے لیے لوگوں کو دعوت دو اور اسی دین کے اوپر جیسے اللہ نے حکم دیا استقامت اختیار کرو، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، پکے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، ایسے جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ جو آپ کو آتے ہیں ادھر چلو ہمارے پیچھے، ادھر آؤ ہماری مانو، یہ کرو ہم کہتے ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہو کہ جو میرے اللہ نے دین و شریعت اتارا ہے میرا اسی پہ ایمان اور یقین۔ یہ ہے راستہ فتنوں سے بچنے کا، دین پہ استقامت اور اللہ کے دین و شریعت پر ایمان، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر اسی کو قائم کرنا، اسی کو زندہ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرنا۔ اور اسی روایت کے اندر دوسرا حصہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، لیکن لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، توجہ نہیں کی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا سنتے نہیں ہو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور تم توجہ نہیں کر رہے؟ تو لوگ کان کھڑے کر کے متوجہ ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں فتنے ہونے والے ہیں، فتنے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ یقین جانیے طبرانی کی موجم اوسط کی طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، جو تمہارا دین پہلے دور میں تھا تم جس دور میں بھی ہو اسی پہلے دور کے دین کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، پہلے دور کے دین کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، نہ بریلی کا، نہ دیوبند کا، نہ لاہور کا، نہ کراچی کا، نہ حیدرآباد کا، نہ کوفے کا، نہ عراق کا، نہ بغداد کا، نہ مصر کا، کہیں کا دین نہیں، مدینے کا دین جو مدینے میں آیا تھا، مدینے سے نکلا تھا، اس دین کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ ترجعون الی دینکم الی امرکم الاول، اپنے پہلے معاملے کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، دین پہ استقامت، اور پہلا دین جس کی بنیاد کتاب و سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ کے طریقے کے اوپر جس کی بنیاد ہے، اس دین پہ استقامت اختیار کرو، اللہ کو اپنا رب مانو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما رہبر مانو، ہادی و مرشد مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، اور آخرت کی زندگی کو اصل زندگی سمجھو، اور اس دنیا کو گزرگاہ سمجھو، مسافر خانہ سمجھو۔ یہ آج ہیں، کل کو اس مجمع میں سے کون نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں میں سلامتی کے ساتھ گھر پہنچوں گا یا گھر میری میت جائے گی، کوئی جانتا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے اصل زندگی وہ ہے، اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو، اس کو بنانے کی کوشش کرو۔ اگر اس کی فکر کرو گے تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ تمہیں رونگے میں دے دے گا۔ رونگا کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم پنجابی میں چونگا کہتے ہیں، ملتانی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چونگا، جو چونگا کہتے ہیں، ہاں چونگا لینے چیز ہے۔ اب تو خیر لوگ جو ہے نا کپڑے بھی اتارتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ چیز جلنے جاتے تھے نا بچے، تو ساتھ کو چیز مفت میں دے دیتے تھے، کو ٹافی دے دی، کو گولی دے دی کہ یہ مفت میں دے دی۔ تو دین تو اللہ تعالیٰ اگر آخرت کو انسان مقصود بنائے تو دنیا تو اللہ تعالیٰ چونگے میں دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جو لے کے جو مقدر لے کے انسان آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے میرے دل میں ابھی آ کے یہ بات ڈالی کہ جب تک انسان اپنے مقدر کا رزق کھا نہ لے مر نہیں سکتا، پہلے اپنی روزی کھائے گا پھر مرے گا، اور اس بات کا ہمیں اعتبار نہیں ہے، کہتے ہیں وہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، اور وہ نہ کہیں نکل جائے، وہ نہ کہیں نکل جائے، جو تیرا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ تجھے ہی ملے گا، تو تیرے منہ میں جانا ہے، اور تیرے جسم کا خوراک جو بننی ہے اور تیری غذا کا سامان جس نے بننا ہے وہ تیرے پاس ہی آنے گا، وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس لیے انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننا چاہیے۔ دجالی فتنہ اصل یہی ہے، اللہ سے ہٹا دینا، اللہ کے رسول سے ہٹا دینا، اور دنیا کے اوپر لگا دینا اور آخرت کو بلا دینا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا، اس کے بعد اخلاقی انارکی، اس کے بعد جنسی آوارگی، اور اس کے بعد یہ جو اب اللہ معاف کرے بل آیا ہوا ہے ٹرانسجنڈر کا، کہ اور ہی مخلوق بنا کے، اور لوگ جو ہیں نعوذ باللہ جنسی بے روی کا ہر راستہ، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کچھ زبان پہ لاتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے۔
یہ سارے راستے اسی سے کہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا دو، اللہ کے رسول سے ہٹا دو اور آخرت بلا کے اسی دنیا کے اندر لگا دو، پھر یہ جانوروں کی طرح اور ادنا سے ادنا اور گھٹیا سے گھٹیا جانور کی سطح پہ آ جائیں گے، پھر تمہارے لیے سب کچھ آسان ہے۔ یہ کوشش ہے دجالوں کی اور دجال کے کارندوں کی، اور یہودی اور عیسائی اور مشرک وہ سارے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور کسی کا استثناء نہیں ہے، اور مسلمان سب سے زیادہ ان کا نشانہ ہے، اور ان کو ان فتنوں کے ساتھ شکار کر کے وہ اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، ان کافروں کی بات مانو گے تو تمہیں شاید دین سے ہٹا کے کافر بنا کے چھوڑیں گے، کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ ان کے پیچھے نہیں لگنا، اور اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے دین کو بچانے کی فکر کرو، اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو دین کے اوپر قائم رکھنے کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں جتنی بھی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے دے، قناعت کے ساتھ، کفایت کے ساتھ شکر کرو، بہت زیادہ اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی گزار دیتا ہے، اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، دین پہ استقامت بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یقین والا اور ایمان، وہ ایمان نصیب کر دے جو ایمان ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ وہ ایمان نصیب فرما جس سے ہمارے دل سج جائے، ہمارے دلوں کی زینت بن جائے، اور وہ ایمان ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اور یا اللہ اپنی محبت نصیب کر دے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کر دے، اپنے بندوں کی محبت نصیب کر دے، اور آخرت کا ذوق اور شوق نصیب کر دے۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔